یہ انسان جہنم سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں بھائیو، ہم بڑے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہمیں دکھ اور درد نہیں ہے کہ میری نماز رہ گئی، میری اولاد کی نماز رہ گئی۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں صحیح سند سے ہے کہ صحابہ کرام اس انسان کو مسلمان نہیں مانتے تھے جو نماز کا تارک تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحابہ اس انسان کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ یہ تصور نہیں ہے کہ انسان بے نمازی ہو اور مسلمان ہو۔ کہیں بھائیو ایسا نہ ہو ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور کل قیامت کے دن ہمارا شمار جو ہے وہ کافروں کے اندر ہو جائے۔ یہ نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا دین اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کے رگیتا گیا۔ آپ کی صحابیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ سجدے کی حالت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اونٹنی کی جو گندگی ہے وہ رکھ دی گئی۔ صحابہ کو ستایا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، سورج غروب ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ درد والے بھائی اس حدیث کو ذرا غور سے سننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن مسلم کی حدیث ہے غزوہ خندق والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ نہ سکے، سورج غروب ہو گیا۔ کفار نے اس قدر شدت کی تیر اندازی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دعا دی، قال اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار، یا اللہ ان کے گھروں میں بھی جہنم کی آگ بھر دے، یا اللہ ان کافروں کی قبروں میں بھی جہنم کی آگ بھر دے۔ آج انہوں نے ہمیں عصر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھنی۔ کس قدر درد ہے، کس قدر دکھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کہ نماز وقت پر ادا نہ ہو سکی۔ اور میں اور آپ کتنی نمازیں زندگی میں بغیر وقت کے گزر گئی، ہم نے پڑھی ہی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن نماز نہیں چھوڑتا ہے، مومن مر جاتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محبوب آپ میدان جنگ میں ہو، دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، جنگ جاری ہے، محبوب نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا کرے؟ سامنے دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ میدان جنگ میں کھڑے ہو، تلواریں ہاتھوں میں ہو، دشمن آپ کی جان لینا چاہتا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، محبوب میدان جنگ میں صفیں بنائیے، صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں تھمائیے اور آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ میں تلوار لے کے اللہ اکبر کہہ کے صحابہ کی دو صفیں بنا کے آپ صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں لے کے نماز شروع کر دیجئے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یہ پیچھے دونوں صفیں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، آپ رکوع میں جائیں، یہ صحابہ کی دونوں صفیں تلوار لے کے رکوع میں چلی جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، صحابہ کی دونوں صفیں کھڑی ہو جائیں، محبوب آپ سجدے میں چلے جائیں، آگے والی صف
सजदे में चली जाए, पीछे वाली साहब मैदान जंग में नमाज की हालत में तलवार हाथ में लेके दुश्मन के सामने खड़ी रहे, अगर हमला करे तो नमाज की हालत में हमले का जवाब दे। महबूब आप तो सजदे करवाए और फिर ये आगे वाली साफ पीछे आ जाए, पीछे वाली साफ आगे जाए मैदान जंग में, अपने दोनों सजदों को मुकम्मल करे। महबूब आप फिर खड़े हो, ये दोनों सफेद खड़ी हो, आप मैदान जंग में फिर रुकू में जाएं, ये दोनों सफेद रुकू में जाएं, आप फिर सजदे में जाएं, फिर आगे वाली साफ सजदे में चली जाए। बतलाइए भाइयों, जिस दीन में मैदान जंग में हाथों में तलवारें लेके नमाज बाजमात के इमाम का हुक्म है, क्या उस दीन में इंसान को इजाजत होगी अपनी मुलाजमत के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने चंद टकों के लिए, कि इंसान जो है वो नमाज को जमात के साथ अदा ना करे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरा दिल करता है वो उन घरों को आग लगा दूं। कौन कह रहे हैं? जिन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। भाइयों, हम नमाज से किस कदर गाफिल हो गए, ये तब पता चलेगा जब इंसान की आंख बंद होगी, जब कब्र में जाएगा, जब महशर के मैदान में जाएगा, तब पता चलेगा नमाज छोड़ना कितना बड़ा जुर्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल करता है मैं उन घरों को आग लगा के लोगों को जिंदा जला दूं। भाइयों, जिंदा जला दूं जिन घरों में रहने वाले लोग नमाज बाजमात के मस्जिद में नहीं आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल करता है कि उन घरों को आग लगा के उन घरों में रहने वालों को जिंदा जला के राख कर दे, जिन घरों में रहने वाले लोग आंखें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें सारी उस अल्लाह की दी हुई, लेकिन नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में नहीं आए, उनको आग लगा के जला दिया जाए। अल्लाह की जमीन पे ऐसे बदनसीब बद किरदार लोगों के जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और बुखारी शरीफ की वो दूसरी हदीस, नबीना सहाबी, एक रवायत में सहाबी ने 4 उज़र पेश किए, दूसरी रवायत में 5, कहा अल्लाह के नबी नबीना हूं, आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह के नबी घर मस्जिद से दूर है, अल्लाह के नबी हाथ पकड़ के कोई मस्जिद में लाने वाला भी नहीं है, अल्लाह के नबी रास्ता जो है हमवार नहीं है, पथरीली रास्ता है, ऊंचा नीचा रास्ता है, पता नहीं चलेगा कब टीला आया कब नशेब है। और एक रवायत में अल्लाह के नबी सांप और बिच्छू अंधेरे में आम ढूंढते हैं। ये 5 उज़र पेश किए कि अल्लाह के नबी मैं घर में नमाज पढ़ लूं। किसको इस हदीस का इल्म नहीं है? किसने ये हदीस नहीं सुनी? हदीस सुनी भी है, इल्म भी है, तो बतलाएं दिल में ईमान कहां है कि जब इंसान नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आता। अगर नबी ने आदमी को इन 5 चीजों के बावजूद घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो भाइयों मुझको और आपको इजाजत है। अल्लाह की कसम है हमें भी इजाजत नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज जब हुई तो देखा एक आदमी है, उसका सर पत्थर पे रख के ऊपर से बड़ा पत्थर मार के उसका सर जो है वो चूरा चूरा किया जा रहा। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये इंसान कौन है जिसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि पत्थर पे सर रख के एक बहुत बड़े पत्थर से सर को कुचला जा रहा है? जिब्रील अमीन ने फरमाया, यनामु अनिस सलातिल मक्तूबती
بھائیو بخاری شریف کی حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، اس کائنات کی سب سے صحیح ترین کتاب کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ یہ فرض نماز کے وقت سوتا رہتا، فرض نماز کے وقت یہ سوتا رہتا تھا۔ تو جس سر کو فرض نماز کے وقت آرام دیا جا رہا ہے، اس کو پتھر کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چورا چورا اس سر کو کیا جا رہا ہے۔ بھائیو نماز کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہمیں سے کسی میں سستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج معافی مانگ لیں، ایسا نہ ہو ہم اس دنیا سے جائیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا حشر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ بھائیو مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اگر آج کے خطبے میں ہم نے اس حدیث کو یاد کر لیا، دل میں جگہ دے دی، سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعے میں نماز انسان کو دنیا کے اعتبار سے کیا فائدہ دیتی ہے، آخرت میں نماز کا کیا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فذکر الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا من حافظ علیہا، جس انسان نے نماز کی حفاظت کی۔ حفاظت بھائیو کیسے؟ وقت پر پڑھا، اللہ کے ڈر اور خوف سے پڑھا، جماعت کے ساتھ پڑھا، ہمیشہ پڑھا، پورے طریقے سے نماز کی پہرے داری کی، کانت لہو نورا، یہ نماز اس انسان کے لیے روشنی ہوگی، دنیا میں بھی روشنی، انسان کو اچھائی برائی کی سمجھ آئے گی۔ قبر میں بھی اندھیرا ہے، قبر میں نماز روشنی بن جائے گی۔ پل صراط پر گزرنے کے لیے انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی، یہ نماز پل صراط پر روشنی بن جائے گی۔ وبرہانا، اور کل قیامت کے دن یہ نماز اس بات کا سرٹیفکیٹ ہوگی، دلیل ہوگی یہ انسان مسلمان ہے۔ انسان اپنے آپ کو کل قیامت کے دن مسلمان ثابت کر سکے گا۔ وَنَجَاتً مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے انسان کو آزادی مل جائے گی۔ کتنا آسان دین ہے، توحید صحیح اور نماز کی پابندی۔ جس انسان نے صرف یہ دو کام کر لیے، وہ انسان لازماً انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے الٹ وعید بھی بڑی سخت ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جس انسان نے نماز کی حفاظت نہ کی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے، جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ مسلمان ہے، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس انسان نے نماز کی حفاظت نہ کی، وقت پر نہ پڑھا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھا، پابندی اور پہرے بندی نہ کی، لم تکن لہو نورا، اس انسان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اندھیروں میں، قبر میں بھی اندھیرے نصیب ہوں گے،
اور پل صراط سے بھی گزرنے کے لیے روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے ہوں گے۔ ولا برہانہ، اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ آگے ولا نجات من النار، اور جہنم سے بھی اس انسان کو آزادی نہیں ملے، بلکہ فرمایا وَحُشِرَ مع فرعون وحامان وقارون وأبي بن خلف۔ فرعون، قارون، ہارون اور ابی بن خلف اللہ کے بڑے بڑے دشمن جہنم میں جہاں پر ہوں گے، وہیں پر یہ نماز کی ناحفاظت کرنے والا مسلمان ہوگا۔ اس حدیث میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں نہ ہوتا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے انہیں مارو۔ یہ دین کا واحد حکم ہے۔ 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا والدین کو کہ اگر اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں اس پہ ماریں، مار کے نماز پڑھائیں۔ اگر انسان نہیں مارتا تو کل قیامت کے دن انسان سے اس بات کا پوچھا جائے گا کہ اولاد نماز نہیں پڑھتی تھی اور تم نے سختی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو نمازوں کے بارے میں کوتاہی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ زندگی میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ یا اللہ نماز کی پابندی کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ کاروبار میں وسعت اور برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں پر بھی پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ ایمان والے بھائی تیرے گھر میں نماز کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ شیطان کے چنگل سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بچوں کو آزاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی لذت سے سرشار فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔